بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تہجد کی نماز کے بارے میں بات کریں گے، prayer at night and what miraculous changes that this particular prayer brings to your life or can bring to your life۔ ویڈیو کے فرسٹ حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں تہجد کے بارے میں۔ سورہ الاسراء آیا 79 and from part of the night pray with it, that is recitation of the Quran as additional worship for you۔ رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو ایز دا ایڈیشنل اضافی عبادت کے طور پہ تمہارے لیے۔ ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری 1123، Our Holy Prophet peace be upon him used to offer 11 رکعت۔ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، and that was his prayer، ان کی نماز ہوتی تھی۔ further narrated، آگے وہ فرماتی ہیں ان کے سجدے شارٹ ہوتے تھے یا پرولونگ یا لمبے ہوتے تھے، اس بارے میں وہ آگے فرماتی ہیں، لیکن اس نماز کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، آخر مؤذن آپ کو نماز کے لیے بلانے آتے۔ What can bring prolonged prostration to your life, to your body, to your spiritual health, to your emotional, mental health? That is the perfect state to get peace, energy transform. Okay? And prostration، جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں، that is the closest، ہم اس پاسچر میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ That is the closest posture to our Creator۔ اب آپ امیجن کریں تہجد کا ٹائم آلریڈی از دا آخری پہر، لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ، جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ آتے ہیں، ہمارے دنیا کے آسمان پہ، اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو دوستو، اب اس ٹائم کی جو فریکوینسی ہوتی ہے دیٹ از امیزنگ آلریڈی، اور اس ٹائم پہ آپ اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، دیٹ برنگس سم تھنگ ریئلی امیزنگ ٹو یور سیلف ایز ویل۔ آف کورس یہ مینٹلی یا آپ ہیومنلی بھی اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت آپ 2 رکعت نوافل سے لے کر جو آپ کی ٹینڈنسی کیپیسٹی ہے 4 6 جتنا آپ دل لگا کے پڑھ سکتے ہیں وہ ادا کریں۔ ہمارے پروفٹ نے ایک میکس اسٹینڈرڈ سیٹ کیے، ہم ان کے فالوورس ہیں۔ ہماری جو استطاعت ہے، جو ہماری باڈی کی انرجی لیول ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر سے ہی اتنے ڈیپ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور کبھی آپ تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور تو affects or it comes to the connection to your Lord, particularly at that time of the tahajjud۔ اگر آپ 15 منٹ you wake up for 15 minutes but you be there, you are spiritually, mentally, and you should be physically aligned to your Lord, to Allah Ta'ala, that your all anxiety, your all negative emotions, it's all disposed of,
آپ کی ساری پریشانی گھبراہٹیں یہ جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو سکتی ہیں، اس ٹائم پہ ہوتی ہیں. میرا پرسنل بلیف ہے، میرا پرسنل ایکسپیرئنس. اگر آپ روزانہ نہیں اٹھ سکتے، آپ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ، ڈونٹ ہارڈ آن یور سیلف بٹ بی دیئر، ایٹ لیسٹ اپنی پریزنس لگائیں تہجد کی نماز میں انشاءاللہ. اور may Allah strengthen you for this cause. جنرلی دیکھا جائے تو ہماری 5 وقت کی جو نماز ہے اس میں ظہر، عصر اور مغرب، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ ہم اپنے اپنے کاموں میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں اس دوران. کوئی اپنے راستے میں ہوتا ہے، کوئی کسی میٹنگ میں ہوتا ہے، کوئی اٹس یوزلی ورک ٹائم آورس، اور اس میں ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. وہ آن اے گو بھی ہوتا ہے. اوکے، تو تہجد ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ کو کوئی دنیاوی کوئی کام کی ٹینشن نہیں ہے. پیارے دوستو، اس ٹائم کی اہمیت کو سمجھیں. وہ ٹائم ہمارا بہت خاص ہے ہمارے رب کے ساتھ، ہمارے اللہ رب العزت کے ساتھ. اگر آپ روز نہیں کر سکتے، آپ ہفتے سے سٹارٹ کریں، 15 ڈیز پہ کریں،